الحمدللہ مالک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور ستار القہار الغفار الغفور الرحیم ونحمدہ ونصلی سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین سراج الصادقین محب الفقراء والغرباء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب بابا قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور الاولین والآخرین اما بعد فقد قال اللہ تعالی بالقرآن المجید والفرقان الحمید وقول الآثر انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس واہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ تمام تعریف اس خالق یکتا کے لیے جس نے حمد کو اپنے ذکر کا ایک تاجہ بنایا، اپنے فضل و کرم کے بڑھانے کا ذریعہ بنایا، اپنی نعمتوں اور عظمتوں کا دلیل راہ قرار دیا، جو حمد کا پیوند نعمتوں سے اور نعمتوں کا پیوند سلسلہ شکر سے جوڑنے والا ہے۔ اور تمام درود و سستی کے لیے جس کے بارے میں قرآن نے کہا ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب پڑھو اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ گلزار پنجتن کی ذرا سیر تو کرو، گلزار پنجتن کی ذرا سیر تو کرو، بیٹھے ہو کیا بہشت ہو رضوان لیے ہوئے۔ ارے ان کی نظر کا صدقہ ہے جنت ہے جس کا نام، ان کی نظر کا صدقہ ہے جنت ہے جس کا نام، ہوتے وگرنہ تم بھی بیابان لیے ہوئے، ہوتے وگرنہ تم بھی بیابان لیے ہوئے۔ یہ تو ان کی نظر کا صدقہ ہے جس کو ہم جنت کہتے ہیں، یہ اہل بیت کی نظر کا صدقہ ہے، یہ اہل بیت کی نظر کا صدقہ ہے۔ قرآن پاک کی آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ تعالیٰ ذات فرماتے ہیں کہ اے نبی اپنی اہل بیت سے فرما دیجئے کہ ہم نے آپ کو ہر گندگی سے، ہر پلیتگی سے بچا کے رکھا ہوا ہے۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس واہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ نے اس بات کا ارادہ کر دیا ہوا ہے، اللہ نے اس بات کا وعدہ کر دیا ہوا ہے، اللہ نے اس بات کی تحقیق کر لی ہے کہ اہل بیت آپ کو ہمیشہ سے لے کر ابد تک اور ابد کے بعد تک ہر گندگی سے، ہر پلیتگی سے بچا کے رکھے گا۔ اب چاہے کوئی چاند کی طرف تھوکے گا تو تھوک اس کے منہ پہ پڑے گا، ہر گندگی سے، ہر پلیتگی سے اہل بیت ہم نے آپ کو بچا کے رکھا ہوا ہے۔ یہ آیت حضرت ام سلمہ سے نبی کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المستقیم شمس العارفین سراج الصادقین اپنے اوپر ایک چادر دی
جس پر اونٹ کے کجاوے کی تصویر بنی تھی، آپ نے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام کو بلایا، امام حسنین کریمین کو بلایا، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کو پیغام دے کے بتایا اور چادر کے نیچے دے دیا۔ یہ روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، یہ روایت حضرت ام سلمہ سے بھی ہے، یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے بھی ہے، یہ روایت حضرت عمر فاروق سے بھی ہے، یہ روایت حضرت ابوبکر صدیق سے بھی ہے، یہ روایت حضرت انس بن مالک سے بھی ہے، یہ روایت حضرت ابو سعید خدری سے بھی ہے، یہ روایت حضرت بلال حبشی سے بھی ہے، یہ روایت عبد الرحمن بن عوف سے بھی ہے۔ 28 صحابہ اس روایت کو لے کے آ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر ایک چادر دی، اس چادر کے نیچے حسنین کریمین جناب سیدہ فاطمہ الزہرا اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کو رکھا اور فرمایا اللہم حوالے بیتی، اے اللہ یہ میری اہل ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان اہل بیت، آستان عالیہ مڈیر شریف سیدہ۔ آج جمعہ کی تقریر کے بعد ٹھنڈا پانی پیجیے جس کی وجہ سے رکھ رہا ہوں۔ تو فرمایا کہ اہل بیت سن لو، اللہ نے آپ کو ہر پلیدگی سے اور ہر نجس سے ہمیشہ کے لیے پاک، اسی لیے بطول کہتے ہیں۔ بطول اس کو کہتے ہیں کہ جس کو حیض نہ آئے، جو پاک ہو۔ بطول عربی میں اس کو کہتے ہیں جس کو حیض نہ آئے۔ وہ بی بی جو بطول تھی ہمیشہ کے لیے گندگی سے پاک، ہمیشہ کے لیے۔ تو حضور نے فرمایا اہل بیت، پھر آپ نے فرمایا کہ اہل بیت یاد رکھو ہم سب سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو جنت میں جائیں گے، ہمارے ماننے والوں کا کیا بنے گا، ہمارے میلاد منانے والوں کو کیا بنے گا، ہماری محفلیں سجانے والوں کو کیا بنے گا؟ حضور نے فرمایا وہ بھی جنت میں جائیں گے، وہ بھی ہمارے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ سب سے پہلے ایک ایک کر کے اس اہل بیت کی تعریف میں کروں گا۔ فرمایا انا مدینۃ العلم و علی البحر، میں علم کا شہر ہوں اور علی کی دروازے، علی اس کا دروازہ۔ من کنت مولا فہذا علی المولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی۔ جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا مولا علی ہے۔ یہ روایت حضرت عائشہ صدیقہ سے، یہ روایت انس بن مالک سے، میرے سامنے ساری روایت لکھی ہوئی 40 حدیث میں نے لکھ کے لے کے آیا ہوں حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ کی شان۔ حضور نے فرمایا، حضرت زید بن رقم کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جس ہستی نے حضور کے بعد مردوں میں اسلام قبول کیا وہ علی، اور سب سے پہلے جس نے مردوں میں نماز پڑھی وہ علی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
پیر والے دن آپ پہ وہی نازل ہوئی، منگل والے دن فجر کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کی طرف جا رہے ہیں۔ دیکھا لوگوں نے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ ان کے پیچھے، پھر دیکھا حضرت بی بی خدیجہ کبریٰ ان کے پیچھے۔ حضور نے نماز ادا نیت کی، حضور مشارکات کی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے چچا ہیں وہ دیکھتے رہے، حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دیکھتے رہے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو حضور نے پوچھا، حضرت ابو بکر صدیق نے کہا، حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے میرے بھتیجے یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا صلی ہم نماز ادا کر رہے ہیں۔ تو تین اشخاص تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ پیچھے، اور بی بی خدیجہ کبریٰ اس سے پیچھے۔ ایک دن ظہر کا وقت تھا، یمن سے ایک قافلہ آیا، کعبے کے پاس جا کے ٹھہرا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ وہاں پر موجود تھے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ ان کے پیچھے، بی بی خدیجہ کبریٰ ان کے پیچھے۔ حضور نے نماز پڑھنی شروع کی۔ یمن کا جو تاجر تھا اس نے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ کون ہے اور یہ کیا حرکات کر رہے ہیں؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو آگے کھڑا ہے اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ میرا بھتیجا ہے، اور اس کے جو پیچھے کھڑا ہے اس کا نام علی ہے، وہ بھی میرا بھتیجا ہے، اور جو اس کے پیچھے بی بی کھڑی ہے اس کا نام بی بی خدیجہ ہے، یہ محمد مصطفیٰ کی زوجہ مبارک ہے۔ اس تاجر نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت عباس نے کہا یہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ ابھی نماز فرض نہیں، ابھی نماز فرض نہیں۔ وہ علی جس کی نماز پہلے دن سے قضا نہ ہو، پہلے دن سے قضا نہ ہو تو نماز عصر کیسے قضا ہو سکتی؟ وہ علی جس کی نماز پہلے دن سے قضا نہ ہو وہ نماز عصر کیسے قضا ہو سکتا ہے؟ وہ بات تھی، وہ راستہ وہ دیکھنا چاہتا تھا خدا پاک، وہ کیا راستہ؟ وہ راستہ یہ تھا کہ روح مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، نہیں دوسرا کوئی ایسا آئینہ، نہ ہماری بدن خیال میں نہ دکان آئینہ سال میں۔ در مصطفیٰ میں جو سر رکھا تو نظر دیا تو پیغام نہیں، تیرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے جو قضا ہوئے کہ نماز۔ تو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ تو حضور کا چہرہ انور دیکھ رہے تھے، سورج غروب ہو گیا۔ جب سورج غروب ہو گیا تو حضور کی آنکھ کھلی، آپ نے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ سے پوچھا اے علی آپ نے نماز پڑھی؟ حضرت علی نے کہا عرض کی یا رسول اللہ میں نماز ہی تو پڑھ رہا تھا، میں نماز ہی تو پڑھ رہا تھا، میں بدتہا کا چہرہ واللیل کی زلفے ما زاغ البصر وما طغیٰ کی آنکھیں دیکھ رہا تھا۔ یا رسول اللہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، یہی میری نماز ہے، تجھی کو دیکھنا یہی میری نماز ہے، یہ میں نماز ہی تو پڑھ رہا تھا۔ حضور نے فرمایا نماز عصر۔ حضرت علی نے پھر بھی کہا کہ اللہ اور اللہ کا رسول کا احتجاج ہے۔ حضور نے کہا دعا مانگی، اللہم ان علی فی عطائتک و رسولک و عطائت رسولک فردد علیہ الشمس، فردد علیہ الشمس۔ اے اللہ علی تیری عطائت میں تھا، تیرے رسول کے عطائت میں تھا، اسی وقت سورج کو باہر نکالا۔ حضرت اروا کہتی ہے کہ میں نے سورج کو غروب ہوتے بھی دیکھا اور طلوع ہوتے بھی دیکھا۔ کیا وجہ تھی کہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کی نماز قضا ہوئی؟ کیا آپ کو پتا ہو اس کی دلیل؟ کیا دلیل؟ کیوں نماز قضا کی؟ کیوں نماز قضا کی؟ وہ نماز، وہ جو شخص پہلے دن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، انہوں نے نماز کیسے قضا کی؟
کیا جس وقت حضور لیٹے تھے تو حضور نے نہیں پوچھا ہوگا کہ علی آپ نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ پوچھ سکتے تھے، لیکن بات راز کی تھی۔ وہ راز کیا تھا؟ راز یہ تھا کہ اللہ نے فرمایا اے نمرود، اللہ نے فرمایا اے ابراہیم نمرود کو کہہ دو کہ میرا اللہ وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، اگر تو اپنے آپ کو خدا کہتا ہے تو مغرب سے سورج نکال کے دکھا۔ تم نمرود لاجواب ہو گیا، نمرود لاجواب ہو گیا اس بات پہ۔ اب وہ بات 4000 سال تک لوگوں کے ذہن میں تھی کہ اللہ مغرب سے کیسے سورج نکالے گا، وہ دلیل کیسے اللہ لے کے آئے گا کہ مغرب سے سورج نکلے؟ بات تو اس نے قرآن میں کر دی کہ میرا اللہ وہ ہے جو مغرب سے سورج نکالے گا، لیکن اس دلیل کو کسی وقت پورا کرے گا، اور وہ پورا کرنے کا وقت اس وقت آیا کہ جب حضرت علی کی نماز قضا کرا دی۔ حضرت علی کی نماز قضا کرا دی، نماز قضا کرا دی اللہ کے حکم سے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ اللہ علی تیری اطاعت میں تھا، وہ تو تیری بات مان رہا تھا کہ آج نماز قضا کر رہے، آج میں نے سورج کو مغرب سے نکال دیا تاکہ میں کو پورا کر دوں۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ ایک نیا رنگ دیکھا ہے نا آج، ایک نیا رنگ دیکھا کہ اس لیے قضا کروائی، اور اس لیے حضور نے فرمایا اللہم انا علی فی عطائک کا، اے اللہ علی تیری عطائت میں تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کی مشیت تھی کہ آج علی کی نماز قضا ہو جائے اور میں مغرب سے سورج نکال دوں۔ یہ اللہ کی مشیت ہے۔ اسی لیے میں نے کہا نا کہ ہم عقل کل نہیں رکھتے، وہ عقل کل رکھتا ہے جو اس کا نبی عقل کل رکھتا ہے، اس کا نبی عقل کل رکھتا ہے۔ یہ میں نے دلیل پہلے نہیں دیا، میں اور رنگ سے بیان کرتا ہوں، لیکن آج اس دلیل کو اس انداز سے بیان کیا ہے کہ اس لیے حضور نے فرمایا کہ اے علی تو اللہ کی اطاعت میں تھا، کہ اللہ کی مشیت یہ تھی کہ تیری نماز آج قضا ہو۔ وہ علی جو کعبے میں پیدا ہو، وہ علی جو کعبے میں پیدا ہو، وہ علی جو شہادت مسجد میں جو کعبے میں ہو پیدا ہو اور شہادت پائے مسجد میں، خدا کے گھر کا وارث وہ بشر جو بھی ہے، خدا کے گھر کا وارث بنا ہوئے، وہ خدا کے خانہ خدا کا وارث بنا۔ 3 دن تک آنکھیں نہیں کھولی، 3 دن تک آنکھیں کیوں نہیں کھولی؟ وجہ کیا تھا؟ 3 دن تک آنکھیں نہیں کھولی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے دن تشریف لے کے آئے، لونی نے عرض کی کہ آپ کے بھائی چچا داد بھائی نے 3 دن تک آنکھیں نہیں کھولی۔ حضور نے حضرت علی کے گود میں لیا، حضرت علی نے آنکھیں کھول دی، حضرت علی نے آنکھیں کھول دی۔ یہ کیا کیوں وجہ تھی؟ کیوں آنکھیں کھولی؟ اس لیے آنکھیں کھولی کہ میری آنکھ کھلے اور رخ مصطفیٰ کو دبائے۔ میں ابتدا ہی اپنی زندگی کی، اپنی نظر کی، اپنی بصارت کی ابتدا ہی رخ مصطفیٰ کو دیکھ کر کرنا چاہتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ اس طرح رہتا تھا کہ جیسے اونٹنی کے پیچھے اس کا بچہ چلتا ہے۔ اس لیے فرمایا حضور نے لحموں کا لحمی، جسموں کا جسمی، میرا جسم علی کا جسم ہے، میری زبان علی کی زبان ہے، میرے لب علی کے لب ہیں، میری گفتگو علی کی۔
اس لیے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا نہیں، جس کا میں مولا ہوں اس کا مولا علی۔ ایک شخص آیا، اس نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں آپ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ حضور نے فرمایا وہ میرا یار ہے۔ حضرت عمر کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا عمر سے شیطان بھاگتا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ حضور نے فرمایا عثمان وہ ہے جس سے فرشتے حیا کریں۔ عرابی نے عرض کی یا رسول اللہ علی کے بارے میں کیا ہے آپ کا ارشاد ہے؟ حضور نے اپنے دونوں ہاتھ جانوں پہ مارے، ہائے ہائے اس شخص کو دیکھو میری جان کے بارے میں مجھ سے سوال کرتا ہے۔ علی تو میری جان ہے، علی تو میری جان ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حضور کی بارگاہ میں میں ایک ایسا فکرہ کہنے لگا ہوں جو آپ نے دماغوں سے اڑ گیا تو میرا قصور ہے، میں ایک فکرہ کہنے لگا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حضور کی بارگاہ میں آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ، میرے بہن بھائی، میرے عزیز و اقارب، میرے خاندان، میری جائیداد، میرا گھر بار، مجھے سب سے زیادہ آپ سے محبت۔ حضور نے فرمایا کیا عمر جس نے اپنی جان سے بھی مجھ سے زیادہ محبت نہ کی اس کا ایمان مکمل ہے؟ حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ اور حضور پاک کی حدیث سے پاک ایک شخص آیا حضور کے پاس، عائشہ صدیقہ سے روایت کہ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور شدت کی محبت کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا جس شخص نے اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہ کی اس کا ایمان ہی مکمل نہیں۔ اب میں بات فکرہ کہنے لگا، بڑا غور سماعت کرنی ہے میری بات، بڑا غور کرنا ہے اس بات۔ حضور نے فرمایا کہ کسی مومن کی جان میری محبت سے زیادہ قیمتی نہیں، کسی مومن کی جان میری محبت سے زیادہ قیمتی نہیں۔ اس وقت تک کوئی مومن ہی نہیں ہو سکتا جو اپنی جان سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے۔ حضور نے فرمایا اپنی جانوں سے، مسلمانوں کی جانوں سے، مومنین کی جانوں سے سب سے زیادہ عزیز ترین جو چیز ہے وہ حضور کی محبت ہے۔ جو حضور کی محبت ہے وہ امت کی جانوں سے عزیز ہے، اور جس کو حضور اپنی جان کہتے ہیں اس کا کیا مقام ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستانِ عالیہ منڈیر شریف سیدہ پیر سید نیر اقبال شاہ صاحب کی رانی۔ بات سمجھو، بات میری سمجھیا آپ نے، غور کیا میری بات پہ۔ حضور نے فرمایا اس وقت تک کوئی مسلمان مومن نہیں ہو سکتا، کمال ایمان کے درجے پر تک نہیں پہنچ سکتا جس وقت تک اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے، اور میری جان علی ہے۔ میری جان، لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں میری جان علی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ گھر میں کوئی ناراضگی ہو آپ باہر نکلیں، ایک باغ میں چلے گئے، باغ میں جا کے آرام کرنے لگے، تو آپ نے قمیض نہیں پہنی تھی، گرمی زیادہ تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ ڈھونڈتے ڈھونڈتے حضرت علی کے پاس آئے، دیکھا آپ باغ میں سو رہے ہیں اور آپ نے قمیض نہیں پہنی، مٹی آپ کے جسم پہ لگی ہوئی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پڑھ رہا ہوں،
مسلم شریف کی حدیث پڑھ رہا ہوں، ترمذی کی، نسائی کی حدیث پڑھ رہا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کے جسم سے مٹی جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ابو تراب اٹھ، اے ابو تراب اٹھ، اے مٹی کے باپ اٹھ، اے مٹی کے باپ اٹھ۔ ابو تراب آپ کا لقب سب لوگ جانتے ہیں، اور ایک فکرہ حادیہ نظر کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کی، بڑے سماعت کیجئے اس بات کو۔ کہتے ہیں کہ جب تک یہ جسم نہیں تو زندگی نہیں آتی، آتی ہے نہیں نہ آتی۔ جب تراب نہ ہو تو زندگی کا وجود کہا، اور اگر ابو تراب نہ ہو تو بچگی کا وجود کہا۔ اگر تراب نہ ہو، یہ جسم نہ ہو تو زندگی کا وجود کہا، اور اگر ابو تراب نہ ہو تو پھر بندگی کا وجود کہا، کیونکہ وہ گھر میں تو پیدا ہوا ہے جہاں پر اللہ اپنا کعبہ کہہ رہا ہے، اور اسی گھر میں شہادت کر رہا ہے جس کو رب اپنا کعبہ کہہ رہا ہے، جس کو اپنا کعبہ کہہ رہا ہے۔ بندگی اس وقت تک کمال بندگی تک نہیں پہنچتی جب تک وہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کے دروازے سے ہو کے نہ گزرے۔ کمال عروج جو ہے وہ بندگی حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ، یہ ہے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ۔ پھر حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بی بی خدیجہ الکبریٰ سے، بلکہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سے، اے بیٹی میں آپ کا نکاح ایسے ہستی سے کرنا چاہتا ہوں کہ جو اللہ اور اللہ کو کے رسول کو محبوب رکھتا ہے، اور اللہ کا رسول اس کو محبوب رکھتا ہے، جو دنیا میں سب سے اعلیٰ اور ارفع ہے۔ میں پوری دنیا کا سردار ہوں اور وہ پورے عرب کا سردار ہے، جو شجاعت کا سردار ہے، جو حلم کا سردار ہے، جو علم کا سردار ہے۔ میں آج شادی اس سے کرنا چاہتا ہوں، اور اس کا نام علی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے عرش پر جناب سیدہ اور حضرت علی کا نکاح کرایا، اور 70,000 فرشتوں کو گواہ بنایا، اور طوبہ کے درخت کو حکم دیا کہ اپنے جواہرات اور موتی اپنے تانیوں سے اگر جتنے بھی ہو رہے تھے انہوں نے تھالوں میں وہ موتی اور ہیرے بلکہ تحفے کے طور پہ فرشتوں کو دیے، جو 70,000 فرشتے جن کو اللہ نے گواہ بنایا تھا، اس کو اللہ نے تحفے کے طور پہ وہ جو موتی اور جواہرات اللہ تعالیٰ، اور وہ تحفے حدیث میں ہیں کہ وہ تحفے قیامت تک وہ فرشتے ایک دوسرے کو دیتے رہیں گے۔ بھائی برات آتی ہے نا، برات میں جانا، براتی ہوتے ہیں، کبھی کسی نے براتیوں کو گفٹ دیے ہیں؟ کبھی کسی نے دیے گفٹ؟ واحد برات حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کی تھی کہ جس میں اللہ نے 70,000 براتیوں کو ایسے تحفے دیے جو قیامت تک فرشتوں میں بانٹتے رہیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ میں اس لیے غور کرتا ہوں تاکہ کسی کے نام گھر نکل جائے۔ کہتے ہیں کہ جب محشر ہوگا لوگ کٹھے ہوں گے تو ایک ندا آئے گی، ندا دینے والا کہے گا اے محشر اپنی نظروں کو
ٹھکا لو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جنت میں داخل ہو رہی ہے. اور حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کو سبز چادر میں ڈانپ کے 70,000 حوروں کے جرمٹ میں دلہن کی شکل میں جنت میں داخل کیا گیا. اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ سے روایت ہے آپ کہتے ہیں بی بی فاطمہ الزہرا کو 70,000 حوروں کے جرمٹ میں دلہن کی طرح سے جا کے جنت میں داخل کیا جائے گا. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سرخ چادر میں آپ کو جنت میں داخل کیا جائے گا. دونوں روایات سے حضرت عبداللہ بن عمر دونوں روایات لے کے آتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ کی بھی اور حضرت ابو ایوب انصاری کی بھی. وہ کہتے ہیں کہ دونوں چادریں سبز اور سرخ دونوں چادریں آپ کے اوپر ہوں گی. کسی کی نگاہ فرشتے تک کی نگاہ بھی آپ پہ نہیں پڑے گی. اور 70,000 حوروں کے جرمٹ میں آپ جنت میں داخل ہوں گے. یہ ہے اس بیٹی کا مقام. پھر فرمایا حسن و حسین سید شہباب اہل جنت. حسن حسین نوجوان جنت کے سردار ہیں. ایک بات کہی. میں نے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کے بارے میں بیان کی, جناب سیدہ کے بارے میں بیان کی, امام حسنین کے بارے میں. ایک بھی بات بھولنا, وہ بات بڑی اہم ترین مدارج نبوت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جلد نمبر 2 اٹھا کے دیکھا کہ جب حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ خیبر کی طرف گئے تو آپ نے ایک ٹیلا تھا خیبر کے قلعے کے باہر, آپ نے جھنڈا گاڑا وہاں پر. جو راہب تھے انہوں نے پوچھا کہ آنے والے اپنا تعارف کراؤ. تو آپ نے تعارف کرایا, میرا نام علی ابن ابی طالب ہے. راہب نے کہا اپنا پورا تعارف کرا, تیرا نبی کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ اس نے کہا, حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ نے کہا کہ میں نبی کا بھائی بھی ہوں اور داماد بھی ہوں. راہب نے پھر کہا کہ اے آنے والے تیرے بچے کتنے ہیں؟ آپ نے فرمایا میرے 2 بچے ہیں. انہوں نے کہا نام کیا ہے؟ آپ نے کہا حسن حسین. انہوں نے کہا عبرانی زبان میں بتاؤ کیا نام ہے؟ آپ نے کہا ایک کا نام شبیر ہے اور ایک کا نام شبر ہے. راہب نے کہا اس شخص سے مت لڑنا, اس شخص سے مت لڑنا. تورات میں لکھا ہے, انجیل میں لکھا ہے, زبور میں لکھا ہے, ایک شخص ایسا آئے گا جس کا تعلق نبی کے ساتھ ایسا ہوگا کہ وہ اس کا داماد بھی ہوگا, اس کا بھائی بھی ہوگا, اس کے 2 بیٹے ہوں گے. اگر کوئی اس کے ساتھ لڑا تو قیامت تک کے لیے گھر. تورات میں ان کا ذکر, انجیل میں ان کا ذکر, زبور میں ان کا ذکر. کون سی کتاب ہے, کون سی صحیفے ہیں جس میں پنتر پاک کا ذکر؟ ابھی تک انجیل مقدس, ابھی تک انجیل. ارے انجیل مقدس تو ایک گرنتھ اٹھا کے دیکھ لو پنتر پاک کا نام, سیتا کا اٹھا کے دیکھ لو پنتر پاک کا نام. پنجہ صاحب کیا ہے؟ پنجہ صاحب کیا ہے؟ یہ پنتن پاک کے نام پہ پنجہ رکھا ہے. پنتن پاک کے نام. میری سکھوں سے کافی بحث ہوئی آلینڈ میں اسی بات پہ. میں نے کہا اپنے بابے سے پوچھو کہ اس نے پنتن یہ پنجہ کیوں رکھا ہے. اخیر اسی مقام پہ پہنچے کہ وہ پنتن پاک کے نام نسبت سے یہ پنجہ صاحب کا. ارے سکھ مانے, ہندو مانے, نہ مانے تو مسلمان نہ مانے.
تو حضور نے فرمایا کہ حسن حسین نوجوان جنت کے سردار، حسن حسین نوجوان جنت کے سردار ہیں۔ آپ نے فرمایا ان کا رونا مجھے سب سے اذیت دیتا ہے، اگر ان کو کسی نے رلایا اس نے مجھے رلایا، اور جس نے مجھے رلایا اس نے اللہ کو غمگین کر دیا، اور جس نے ان کو خوش کر دیا اس نے مجھے خوش کر دیا، جس نے ان کو خوش کر دیا اس نے مجھے خوش کر دیا، اور جس نے مجھے خوش کر دیا اس نے اللہ کو خوش کر دیا۔ آپ نے فرمایا یہی تو، اور پھر قرآن بول پڑا اسی بات پہ، اے نبی ان سے کہہ دیجیے کہ میں تبلیغ کا کوئی صلاح نہیں مانگتا، میں نے آج تک جتنی تبلیغ تم پہ کی، تم سے کی ہے، میں کوئی صلاح نہیں مانگتا، نہ تم سے دولت مانگتا، نہ تم سے عزت مانگتا، نہ تم سے شہرت مانگتا، نہ تم سے بادشاہ مانگتا، صرف اور صرف قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی ان سے کہہ دیجئے کہ میری اولاد سے محبت کرو، میری اولاد سے محبت کرو، محبت کرو۔ محبت تو ایک عام ہوتی ہے، محبت کہتے ہیں جو بے لوث ہو، جس میں غرض نہ ہو، وہ ایسی محبت، جس میں کسی طرح کی بناوٹ نہ ہو، ایسی محبت۔ اور حضور نے فرمایا کل وہ قیامت کے دن اگر ان کے ساتھ کوئی لگ گیا اس کا بیڑا پار، اہل بیت کا سفینہ نوح کی سفینے کی طرح، جو اس میں بیٹھ گیا اس کا بیڑا پار ہو گیا، جو ان سے ہٹ گیا اس کا بیڑا پار۔ تو بات یہ ہے کہ اہل بیت کے مقام کو سمجھنا چاہیے، اہل بیت کی باتوں کو سمجھنا چاہیے، اہل بیت کے ارشادات کو سمجھنا چاہیے۔ یہ ایسی ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن نے کہا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ وہ ایسی ہستی ہیں کہ جو ابھی تک اپنا رزق بانٹ رہے ہیں، ابھی تک رزق بانٹ رہے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو رزق ہم ان کو دیتے ہیں وہ ابھی تک بانٹ رہے ہیں۔ پوچھو کربلا والوں سے کیا انہوں نے شعور کا رزق نہیں بانٹا؟ کیا بہادری کا رزق نہیں بانٹا؟ کیا شجاعت کا رزق نہیں بانٹا؟ کیا علم کا رزق نہیں دے رہے؟ کیا وہ خیرات نہیں کر رہے؟ کیا وہ دولت نہیں دے رہے؟ لوگوں کا ابھی تک وہ رزق بانٹ رہے ہیں، ابھی تک رزق دے رہے ہیں۔ اس لیے کسی نے کیا خوب کہا ہے، کربلا والوں سے ملے ہمیں دو سبق، کیا بچایا جاتا ہے اور کیا بتایا جاتا ہے۔ دین کو بچانا ہے تو کربلا والوں کی طرف جاؤ، دین کو اجاڑنا ہے ان سے ہٹ جاؤ۔ کربلا والوں سے اگر ٹچ کرو گے، اپنے آپ کو مست کرو گے، ان کے غلام ہو جاؤ گے، تو انشاءاللہ وہ اپنے ساتھ جنت میں بھی دیکھیں گے۔ حدیث پاک ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جس نے جس کے ساتھ محبت کی کل کو قیامت کے ساتھ اس کے ساتھ موجود ہے، جس نے اہل بیت سے محبت کی۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ 4 سوال ہوں گے ہر شخص۔ پہلا سوال کہ اے شخص تو ایمان پہ ہے، اگر کفر پہ ہے تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا، ایمان پہ ہے تو 3 سوال کیے جائیں گے۔ اے شخص تمہیں آنکھیں دی، تمہیں کان دیے، تمہیں ہاتھ دیے، تمہیں زندگی دی، کس طریقے سے گزاری؟ اب بڑے سے بڑا عالم، بڑے سے بڑا پیر کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس نے جھوٹ نہیں بولا، کوئی دعویٰ کر سکتا ہے اس نے بد کلامی نہیں کی، کوئی دعویٰ کر سکتا ہے اس نے بدسلوکی نہیں کی۔ بڑے سے بڑے عالم ان نگاہوں کی حفاظت، ان کانوں کی حفاظت، اس زبان کی حفاظت، ان ہاتھوں کی حفاظت، ان پاؤں کی حفاظت اگر کسی نے نہیں کی تو وہ سوال میں فیل ہو جائے گا۔ دوسرا سوال دولت کمائی کس طرح اور خرچ کس طرح، کمانا بھی اچھے طریقے سے، خرچ کرنا بھی اچھے طریقے سے۔ تیسرا سوال اگر ان دونوں سوال میں فیل ہو جائے گا، تیسرا سوال کیا جائے گا کہ اے شخص کیا تیرے دل میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کی آل کی محبت ہے کہ نہیں؟ اگر ہوگی تو اس کا بیڑا پار۔
آج ہمیں اگر ضرورت ہے تو ان سے وابستہ ہونا چاہیے، کیونکہ وہی ذریعہ نجات، وہی ہدایت کا چشمہ، وہی رشد و ہدایت کا منبع۔ اگر شجاعت سیکھنی ہے، اگر جرأت سیکھنی ہے، اگر آزادی سیکھنی ہے، اگر کوئی مقام سیکھنا ہے تو پھر کربلا والوں کے پاس جانا پڑے گا، ان سے سیکھنا پڑے گا۔ اسی بات پہ میں ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اہل بیت کا نقشہ قدم تو بہت مشکل ہے، ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔